بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین بک نستعین ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ وکفی باللہ الحمد للہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا ہے۔ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن محشر میں جمع کرائیں گے۔ ہم سب آج دنیا میں اگر جمع نہیں ہوں گے، جڑیں گے نہیں اللہ کی خاطر، تو قیامت کے دن وہاں سے ہٹا دیں گے نا اللہ تعالیٰ۔ جو آج جمع ہوتے ہیں دنیا میں رب العالمین کی خاطر، اس کی خاطر یہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، محبت کر کے اس کی تعریف سننے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے، تعریف کروانے کے لیے ہم سب دنیا میں آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الذاریات میں، اے جن و انس تم دنیا میں آئے ہو عبادت کرنے کے لیے، خلقت الجن والانسان الا لیعبدون۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں آئے ہیں بچوں کی شادیاں کروانے کے لیے، یا بچے پیدا کرنے کے لیے، یا شوہروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ یہ سب بعد میں آتا ہے، یہ سب بعد میں آتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ نہیں آتا ہے، آتا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا قرآن کریم میں سے ذرا سبق لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بیان کریں گے اپنی زبان سے، کسی کی بھی زبان سے، نبیوں کی زبان سے، شہداء کی زبان سے، صالحین صدیقین کوئی بھی ہو جائیں، مگر بات ہو قرآن کی، تبلیغ ہو قرآن کی، اللہ کے کلام کی بات ہو۔ اللہ کے کلام آیا ہے ہمارے لیے مینول ہے۔ فون جس نے بنایا ہے اس کو معلوم ہے یہ فون کیسے ہمیں چلانا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ اس طریقے سے فون نہیں چلائیں گے تو یہ فون نہیں چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے القرآن، ہمارا قرآن کی اماں ہے، ماں ہے ہماری۔ ہم کبھی بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ پرابلم آتا ہے، کوئی صحت پہ پریشانی آتی ہے، کوئی جادو کر دیا ہے، کوئی شیطان کا کچھ ہو گیا ہے، کچھ بھی پریشانی ہے، سورۃ الفاتحہ اول آخر درود پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے یقین کے ساتھ دم کریں۔ یقین اگر نہیں ہے آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت جی کو جوڑ دیں گے، کوئی بابا کو جوڑ دیں گے تو اثر نہیں دے گی، شرک ہو گیا۔ شرک ایک ظلم ہے، شرک ایک کفر ہے، شرک ایک ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے لوگ گالی دیتے ہیں۔ کیا گالی دیتے ہیں؟ اللہ کو کھڑ کر کوئی گالی دیتا ہے؟ یہی تو گالی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کمزور ہے۔ دیکھو میں ایک آج پتے کی بات بتاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غور سے اگر دیکھ کر سمجھنے کے لیے انسان کو صرف ایک نظریہ کافی ہے دنیا سدھارنے کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات وہ چلا رہا ہے، آسمان پہ بیٹھ کر حکم کرتا ہے، پورے فرشتوں کو آرڈر آتا ہے، پورے بندے اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز تک، جنات سے لے کر انسان تک، شجر سے لے کر بشر تک، آسمانوں سے لے کر پہاڑوں تک، ہر چیز اس کے تابع ہے۔
ہر چیز اس کے تابع ہے. وہ اکیلا کیسے سنبھالتا ہوگا, وہ اکیلا کیسے جانتا ہوگا. بیٹھ کے کبھی غور و فکر تاخراتوں میں بیٹھ کر ابھی رمضان میں سوچ کے دیکھو, وہ اکیلا کتنا مضبوط ہے. ایسے مضبوط رب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا تعلمون افلا یعلمون, ایسا بولتے ہیں, رونتے ہیں نا, کھڑے ہو جاتے ہیں جسموں کے. اللہ بار بار قرآن کریم میں کہتا ہے, کیا تم نہیں عقل رکھتے, تم نہیں سمجھتے, تم غور و فکر نہیں کرتے, تم نہیں دیکھ سکتے, تم نہیں جانتے کہ اتنے بڑے رب کو. اب آپ کی کمزوری کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. دل کا علاج کیا ہے؟ ذکر الہی ہے. زبان خاموش ابھی بھی سب کی بیٹھی ہے, آپ کا دل بیمار ہی رہے گا. جیسے آپ زبان سے ذکر کریں گے آپ, دل میں آپ کے صحت آ جائے گی. منہ بند نہ رکھیے, کہیں بھی بیٹھے ہیں, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, کچھ بھی اگر آپ کی زبان بند ہوئی تو ہم مردہ ہیں. ہم مردہ ہیں. جسم کی غذا کھانا ہے, روح کی غذا عبادت ہے. ہم اپنے جسم کو کمزور کیوں رکھ رہے ہیں؟ دل دماغ کیوں کمزور ہے؟ کیوں ٹینشن آتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر میں نہیں رہتے ہیں. آپ ذکر میں رہو, ٹینشن فرشتے اللہ بھیج کر ہٹا دیں گے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا ہے, ایمان لے کے آؤ مجھے بن دیکھے. تم نے دیکھا نہیں ہے میں کیسا ہوں, تم نے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. کتنا ہے بڑا رب وہ, 7 زمین سے بھی بڑے آسمان ہے, 7 آسمان سے بڑا عرش ہے, عرش سے بڑی اس کی کرسی ہے. اب ایگزامپل, یہ فون کے نیچے چھوٹا ایک پیس رکھ رہی ہوں, اس کے اوپر ایک اور رکھ رہی ہوں, اس کے اوپر ایک اور رکھ رہی ہوں, اس کے اوپر میں ایک اور رکھ رہی ہوں, اس کے اوپر اور ایک بڑا رکھ رہی ہوں. یعنی کہ ایسا اسٹیپ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. عرش سب سے بڑا ہے, اس کے اوپر کرسی ہے, کرسی کے اوپر ایک قدم مبارک اللہ تعالیٰ کا ہے, only one leg, ہمارے جیسا نہیں, اس کی شان کے حساب سے. اتنا بڑا طاقت والا رب کہتا ہے تو میری عبادت کر, تو میری عبادت کر. اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر ہم کیوں کسی کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سارے بندے محشر کے میدان میں جمع ہوں گے, 3 حصوں میں الگ کروں گا. سورۃ الواقعہ آج ہی ہم پڑھے, 3 حصوں میں کروں گا. آپ کو کس حصے میں جمع ہونا ہے ڈیسائیڈ پہلے کر لیں, اولین میں کر لیں. قربت حاصل کرو اولین کے لیے. منہ سے تو کہہ دیے اعمال ہیں کیا چیک کرو, اعمال چیک کرو ہمارے ایسے ہیں کیا. میں نے تو پلان کر لی, ایک مینشن لینا ہے, ایک بڑا محل خریدنا ہے. محل خریدنے کے لیے میری پاکٹ میں اتنے پیسے ہیں کیا, میرے پاس پیسے ہیں کیا اتنے خریدنے کے لیے. میں بولوں گی وہ محل بڑا اچھا ہے مجھے چاہیے, آپ بھی بولیں گے مجھے وہ محل چاہیے, مگر ہمارے پاس اتنی پونجی ہے؟ کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. مگر طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لو, وہ آسانی سے مل جائے گا. بن دیکھے رب کو مان لیے, مگر رب کی باتوں کو نہیں مانا ہے. سارے منافق لسان کے عالم ہیں, سارے منافق زبان کے عالم ہیں. آج ہر مسلمان عالم ہے مگر عمل کرنے والا نہیں ہے. ہر مسلمان عالم ہے, آج ہر کوئی عالم ہے, قرآن کے بارے میں بولتا ہے, حدیثوں کے بارے میں بولتا ہے, کتنی ان کو نالج ہے, ہر کوئی کہتا ہے, مگر چلنے والے بہت کم ہیں. سب بولتے ہیں وہ کنارے سے جاؤ تو تمہیں سمندر ملتا ہے, کوئی کہتا ہے وہ راستے سے چلو تم کو پہاڑ ملتا ہے, کوئی کہتا ہے وہ راستے سے جاؤ تمہیں محل ملتا ہے. محل بناتے وقت وہاں پہ بالو پڑی رہے گی, محل بناتے وقت کنکریاں پڑے ہوں گے, محل بناتے وقت سیمنٹ کا چکڑ پڑا ہوگا, محل بناتے وقت ڈنڈے ونڈے پڑے ہوں گے, محل بناتے وقت سارا اپسٹ ہی اپسٹ ہوگا. یعنی اگر محل کو جانا ہے آخرت میں, دنیا میں آپ کو تکالیف ہی ہوں گے. کوئی مینشن بنا رہا ہے, ولا بنا رہا ہے, پاک صاف رہتا ہے؟
سب سے زیادہ اب گھر میں گلی میں کوئی وہ آلٹریشن کر رہے ہیں، کتنی تکلیف ہے، پوری گلی والوں کو تکلیف، کب سے 1 سال سے کتنی تکلیف ہو رہی، کتنی گندگی آ رہی ہے، ہو رہی ہے۔ اب یہ دنیا میں ایک محل کو ایک معمولی بنانے کے لیے کتنی تکلیف انسان اٹھاتا ہے، تو آخرت کا محل ہم ایسے منہ سے مانگتے اللہ ہمیں جنت دے دے، نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب تک آپ چھوٹی سی ایک مثال، بچے کو آپ کے بچوں کو، یہ 2 بچیاں میرے پاس بیٹھی ہیں، یہ ساری بچیاں بیٹھی ہیں میرے پاس، یہ لڑکیاں پوری میرے پاس، چھوٹے پورے بچوں کو پاس میں لیتی ہوں۔ یہ طریقہ کیوں کرتی ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اونٹ پہ بٹھا کر رون مارتے تھے، بچوں کو پیار پیار سے لاتے تھے، سارے بچوں کو سب کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے بھیجو باجی، پیچھے بھیجو، نہیں، کرسیاں پہ بیٹھنے والی عورتیں پیچھے چلے جاؤ، نہیں جائیں گی، وہ اللہ کی محتاج ہے، ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، کسی کو پیچھا نہ کریں، سب کو آگے لائیں، محبت میں ڈالیں، اونڈے لیں۔ ان سارے بچوں کو محبت سے ایک چھوٹی سی بات سمجھائی میں نے پورے رمضان میں، ان بچوں کو سارا مہینہ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ اب تمہارے بچے، یہ کس کی بچی ہے؟ تمہاری ہے، یہ بچی کس کی ہے؟ تمہاری ہے۔ اچھا وہ بچی اگر تمہاری بات نہیں سنے گی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سزا دیں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بچی بات نہیں مانے گی تو کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد سمجھائیں گے، نہیں سمجھی تو وہی کرتی رہی تو نفرت آ جائے گی نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو باتوں کو وہ مان لو، اللہ تم سے بے حد پیار کرے گا۔ ایک ماں پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، اتنا حق جتاتی ہے، میری بات نہیں مانو تو نظر کے حد سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہڈیاں دیے، نسیں دیے، جلد چڑھائے، گوشت کے اندر خون دیے، خون رواں کرتے ہیں، بھیجا بنائے، کھوپڑی بنائے، کھوپڑی میں سے آنکھوں کو پھاڑا، کانوں کو پھاڑا، سینہ دیے، پیٹ دیے، انٹسٹائن دیے، کھانا جو کھائے پیخانہ پیشاب نکلنے کے دیے، 2 ٹانگیں، 2 لکڑیاں دیے، 2 ہاتھ دیے، یہ سارے انعامات کو ہم نے شکر نہیں کیا۔ کیا دیا اللہ ہم نے؟ ان کو اتنا بڑا گھر دیا، ہمیں اتنا برا شوہر دیا، ان کو کتنا اچھا شوہر دیا، ہمیں کتنے اچھے بچے دیے، ان کو دیکھو کیسے بچے اچھے ہیں۔ کیا ملا ہمیں؟ آج جو ملا ہے شکر کرو۔ جس کا شوہر اچھا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جس کا شوہر برا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جو امیر ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جو غریب ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جو بیمار ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جو صحت مند ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ ہر زندگی کی چھوٹی سے بڑی چیز کو لو، خوشی سے لے کر آنسو کو لو، آنسو سے لے کر ہنسی کو لو، ہنسی سے لے کر ہر چیز کو لو، سائے کو لو، دھوپ کو لو، ہر چیز ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے یہ دنیا۔ اتنی کھوپڑی ہماری سمجھ کام نہیں کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانے کے لیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہے۔ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ نے کہا آزماؤں گا، کس سے؟ پھلوں کی کمی دے کر آزماؤں گا، میں تمہیں پہ صحت کم دے کے میں آزماؤں گا، تمہیں غریبی دے کے آزماؤں گا، تمہیں خوشیاں کم دے کے آزماؤں گا۔ کہ کیا بولتے ہیں، ایک بچی ایک ماں کو بہت پیار کرتی ہے، ایک بچہ بہت ماں کو پیار کرتا ہے۔ ماں اچھا کرے تو بھی، ماں خراب کرے تو بھی۔ ابھی یاد کری تھی روحی، تم سامنے گھسنے والی تھی، آج آ گئی، آ جاؤ۔ ایک لڑکا ایک لڑکی، 2 بچے رکھ لو، ماں کچھ بھی کرے امی، ماں گالی دے امی، ماں کھانا اچھا نہ دے دوسروں کو اچھا دے امی جان، کچھ بھی کرے ماں، نفرت کرے امی، گھر سے نکل جا امی۔ یہ ممتا ہوتی ہے بچوں میں ماں کے لیے۔ ماں کچھ بھی کرے وہ ماں کے پیر پکڑتے، دن بھر میں ستاتی میری ماں کو، رات کو پیر پکڑتی کہ امی آپ کے پیروں میں نا تھوڑا وہ نکل گئی، ایڑی کے پاس سے کھل گیا، چل ہٹو، دن بھر تم ستاتے رہے، رات ماں کے پیر پکڑ لیا۔ امی پلیز معاف کر دو، رات ہونے کے تب اپنے ماؤں کی تھوڑی خدمت کر لو، ماں بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ باپ کا دل رکھتا ہوں نہیں کہا ہے، ماؤں کا دل رکھتا ہوں کہا ہے۔
ماؤں سے کتنی آپ لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بعد کہتا ہے فوراً میری وصیت ہے، میرا آرڈر ہے. وہ کولر آن کر لو، صرف گھماؤ آن ہو جائے گا، کنیکٹ کر کے رکھی ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وصیت ہے، یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا آرڈر ہے. میرے بعد ماں کے ساتھ نہیں کرنا. 4-5 بار اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہے. اب 6 بار، 5-6 بار. گول گھماؤ ادھر کا، وہ جاؤ کوئی دیکھو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی بات فرمان کو مانو. ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے کہا ہے. ماں کو گالی گلوز دیتے ہو، کل تم بھی ماں بنو گے. کل تمہیں تمہارے بچے جوتے لے کے ماریں گے. آج بوائے فرینڈس کو ڈھونڈ رہے ہیں لڑکیاں، کل تمہیں اولادیں ہوں گی. تم کیا کرو گے؟ تمہاری اولاد برا کرے گی. تم کیا کرو گے جب تمہاری اولاد بوائے فرینڈ ڈھونڈے گی؟ زنا کر کے آئیں گے. آج لڑکیاں زنا کر کے آ رہی ہیں کیونکہ اللہ کا فرمان نہیں مان رہی ہیں. ماں باپ کی غلطی ہے پردہ نہیں کرا رہے ہیں. ماں باپ کی غلطی ہے کمانے بھیج رہے ہیں. ماں باپ کی غلطی ہے کہ آفیسز کو بھیج رہے ہیں. ماں باپ کی غلطی ہے کہ نکاح پڑھا کے نہیں بھیج رہے ہیں. ماں باپ نہیں مان رہے ہیں. احکام الہی کو مانو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مانو. عورتوں کے لیے بہت آسان ہے، عورتوں کے لیے بہت ہی آسان ہے. زندگی جینے کے لیے بڑی آسان ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچا کے اندر رکھا ہوا ہے. دھوپ میں جا کر کما کے پیسے کما کے لانے کے لیے نہیں رکھا ہے. مردوں کو اللہ نے بھیجا ہے. آج لڑکیاں کہتی نہیں ہم بھی کمائیں گے. کماؤ، منع نہیں ہے. پردے سے جاؤ، پردے میں رہ کے کماؤ. پردہ اگر نہیں ہے، بیٹا پردے کی بات پہ آپ نے میرے سے ناراضگی ہوئی تھی. ہاں یا نا گڑیا؟ کس فیملی میں برقع پہن کے آنا نہیں تو نہیں؟ آج میرے سے خوش ہو؟ خوش ہو بیٹا؟ دل لگ گیا نا میرے سے؟ سارا مہینہ دل لگ گیا نا؟ پیار سے بات کرو بچوں سے. بچوں کو ہم سب کرتے ہیں، پیار نہیں دیتے. پیار ڈھونڈنے کے لیے بوائے فرینڈ ڈھونڈتے ہیں، کھانے کے لیے بوائے فرینڈ بچیاں نہیں ڈھونڈ رہی ہیں. آپ کے لڑکوں کو گالی دے کے بات کرتے ہیں. انہیں پیار سے بات کرو. کوئی لڑکی ان کو پیار نہیں ڈھونڈیں گے. ہم پیار دو، پیار بانٹو. ہمارا اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ تو نرمی اختیار کرو. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے قطر کے ٹکڑے بنا دینا تھا. بولتے ہیں اسے نرمی سے سمجھاؤ. کیا بول رہا ہے فرعون؟ میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہی ہے؟ نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، اخلاق سے بولو تاکہ وہ سدھر جائے. ہمیں دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیتے. ہمارے میں یہ نہیں، یہ چیز ہٹا دو. آئندہ سال تک دیکھو اپنے بچوں میں کتنی تبدیلی آئے گی. بچوں کو بچپن سے اللہ کا فرما بردار کرو. اگر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار آپ نہیں کریں گے اپنی اولاد کو، وہ تمہارے فرما بردار کبھی نہیں ہوں گے. آپ کے فرما بردار وہ اولاد کبھی نہیں ہوگی. بچوں کو سکھاؤ نماز کی پابندی. اگر آپ نماز نہیں پڑھاتے، وہ کافر ہیں تمہارے بچے. اس کی سزا سب سے پہلے ماں کو دی جاتی ہے. ماں مدرسہ ہے، ماں مدرسہ ہے. ماں دودھ دیتی ہے، ماں دودھ پلاتے وقت کلمے سے پلائیں. ماں لوری دے تو کلمے کی لوری دیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گانوں کی لوری. ڈانس بیٹا ذرا یوں ناچ نا. ذرا بچہ رینگنے لگتے ہی بولتے ناچ بیٹا، ذرا ڈانس کرے. ایسا نہیں، سے ڈھوم کے مار. ہم یہ سکھاتے ہیں بچوں کو. ہاں یا نا؟ حق کی بات کرو. آج پورے بہنیں جمع ہیں، محشر میں ہم پورے جمع ہوں گے. سب کو اللہ کھڑا کرے گا. سب کو اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 71 میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو 71 میں ہے کیا؟ 71 میں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکیلا اکیلا بلاؤں گا، اکیلا اکیلا بلاؤں گا. اکیلا اکیلا یاتیہم فردن.
अकेला अकेला खड़ा करूँगा। कैसे खड़ेंगे? नंगे होंगे। कैसे होंगे? कपड़े नहीं होंगे। कैसे होंगे? जूते नहीं होंगे। कैसे होंगे? सर पर शौहर नहीं होंगे। कैसे होंगे? बच्चे नहीं होंगे। कैसे होंगे? घर नहीं होंगे। कैसे होंगे? कुछ भी नहीं होगा। कफन हम 71 सही बोला मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। कफन जब देखो, मुझे नहीं मालूम क्यों पहनी, कफन ऐसा खुला खुला होता है, लपेट के दफना देते हैं। लपेट के दफनाने के बाद वो कफन बोसीदा हो जाता है। कफन बोसीदा का मतलब कीड़े खा लेते हैं, गल जाता है। गल जाने के बाद अंदर नंगा रहता है। फिर बॉडी को पूरे डीके कर देते हैं। एक वक्त के बाद अल्लाह ताला अजाब, कब्रों के अजाब सब दे के पूरे, रीढ़ की हड्डी एक रहती है, थोड़ा एक हिस्सा इतना भी रह गया, उसमें बारिश पड़ता है। बारिश पड़ने के बाद इंसान बन के निकलता है। अब यहाँ पे देखो, आज हम औरतों को इतनी तमीज़ नहीं है कि पीठ के ऊपर से दुपट्टा लें, सीने को ढांक लें। नहीं, हमें ज़िंदगी अपने स्टाइल से जी रहे हैं। अंग्रेज़ की तरीके पे हमारी ज़िंदगियाँ हैं। अंग्रेज़ के तरीके पे ज़िंदगी जो कर रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे नहीं कबूलेंगे। अंग्रेज़ हमारे रसूल नहीं है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हमें चलना है। इनके तरीके पे अपने बच्चों को लेके आना है। इनके तरीके पे अपनी ज़िंदगियों को लेके आना है। इनके तरीके पे अगर नहीं करेंगे, लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अगर उनका तरीक़ा नहीं आया, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल वला तुब्तिलु आमालकुम, इताअत कर अल्लाह ताला की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर। अगर इताअत उन दोनों की तरीके पे अगर आप नहीं करोगे तो तुम्हारे अमाल हम फेंक देंगे। अब जमाती, सुन्नी, अहले हदीस, तीनों अलग फ़िरक़े बनाए हैं। क्या सूरे वाक़िया में जो अल्लाह कहता है सीधे हाथ वाले, दाहिने हाथ वाले, आगे वाले, इसलिए से फ़िरक़े बनाए हैं क्या? अल्लाह ताला कहते हैं सीधे हाथ वाले होंगे, सीधे हाथ वाले हर काम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। लेफ्ट हैंड वाले कौन होंगे? जो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ काम करने वाले, अंग्रेज़ों के तरीक़े पे चलने वाले। और आगे कौन होंगे? रसूलों के तरीक़े पे चलने वाले, सालिहीन, सिद्दीकीन, शहदा के तरीक़ों पर चलने वाले होंगे। अब हम लोगों को क्या बनना है? क्या बनना है? कौन सी ग्रुप में रहना है? हम इतनी सारी औरतें बैठी हैं, ऑनलाइन इतनी सारी सी हैं, यूट्यूब में माशाल्लाह 31,000 पूरे वो लोग सीख रहे हैं। क्या फ़ायदा अगर इतनों में से कौन जन्नत में जाएगा? मैं भी कौन हूँ कोई नहीं बता सकेगा। 1000 में से एक जन्नत को जाएगा। हम इतनी सारी बैठे हैं, 1000 में एक ही जन्नत को जाएगा। कौन जन्नत को जाएगा? 70 पर 2 या 70 पर 3 फ़िरक़े होंगे। उनमें से एक फ़िरक़ा कुरान और हदीस को देखकर जो चलेगा, हम्बली, मालिकी, शाफ़ी, ये वाले नहीं, जो कुरान और हदीस को देखकर चलेगा। अब मुझे बताओ मैं कौन से फ़िरक़े की हूँ? हम्बली, मालिकी, शाफ़ी, कौन सी? कुरान में जो है ऐसे फॉलो कर रहे हैं, हदीस में जो है फॉलो करें। हम पूरे एक महशर के मैदान में खड़े होना पड़ेगा। एक ही नबी है हमारे, ये हमारे नबी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं है, हमारे नबी हसन अलैहिस्सलाम नहीं है, हमारे नबी गौसे पाक नहीं है, हमारे नबी वो नहीं है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बात सिंपल सी है, हम औरतों को अल्लाह ताला ने सूरह नूर, सूरह अहज़ाब, सूरह निसा, कई सूरों में जगह जगह के कुरान में तरीक़ा बताया है। निकाह किसके साथ करना, निकाह करने के लिए किन चीज़ों को देखना, ये कुरान क्या है, हमारे सर से लेकर पैरों तक कैसे ज़िंदगी करना वो बताया गया है। निकाह किसके साथ करना, किसके साथ नहीं करना, निकाह हो गया तो ज़िंदगी कैसी करना, तायरे, चचेरे, मौलेरे, फुफेरे भाइयों के सामने नहीं जाना, पर्दा करना, अपने रिश्तेदारों के साथ हाथ नहीं मिलाना, पर्दे से बात करना, औरत अपनी आवाज़ को मीठी करके नहीं बात करना, औरत अपनी आवाज़ को ज़रा सख्त करके पेश करना। आओ भैया, अभी आती है ईद, सैया को पुकारे जैसा भैया को पुकारते हैं। ए आओ जानू भैया, आओ ब्रो,
You come, no. You come, we'll go, no. ہاں یا نا, ہاں یا نا. لڑکیاں خود بولیں گے ہاں بیٹے, ہاں یا نا. لڑکیاں بولو ہاں یا نا. بولو گے اس کے بعد او برو, بروک کر دیں گے, ہڈیاں توڑ دیں گے. کیا بیٹیاں بولو, کرو گے؟ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرنا, تو ہم نہیں کریں گے. کزن کو بولیں گے, نقاب کر لیں گے, بولیں گے بھائی اللہ نے منع کیا. بھائی بھی نہیں بولیں گے, بھائی. نہ میٹھی نہ گدھے کی آواز, ٹھیک ہے, نہ گدھے کی. اللہ کہتا ہے گدھے کی رحمان پکارو یا اللہ پکارو. نماز پڑھو تو تھوڑی اونچی آواز میں پڑھو, اتنی بھی زیادہ نہ پڑھو, گدھے کی آواز میں نہ پڑھو. یہ اصول ہے. تو اس لیے میں تھوڑا زور سے پڑھتی ہوں, جو میرے پاس میں کرتے ان کو معلوم ہے. میں اصول کس کا مان رہی ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ ایک بات ہو گئی, سمجھ میں آ گیا. عید کے دن, عید آئے گی, لال پیلا پانی اتارتے ہیں. وہ اندر نہیں آتے, انڈے اتارو, لال پیلا پانی اتارو, ہے نا. کس کس کے گھر میں اتارتے تھے؟ تھے اٹھاؤ, تھے اٹھاؤ, اٹھاؤ سب تھے. اب کس کے گھر میں اتارا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں اتارا ہے. انڈے ہی لے کے سر پہ پھوڑنے دل کرتا ہے, منہ سے بول نہیں سکتے, منہ سے بول نہیں سکتے. اگر کوئی شوہر, میں ایک بات بتاتی ہوں عید کی بات, چند باتیں, اہم باتیں, آج ذرا ہنس بھی لیں گے ہم سب. اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلیف ہو رہی جان میرے سے, معاف کر دو مجھے, ٹھیک ہے. الحمدللہ چند باتیں ہم لے کر چلیں گے دین کے. عید آئے گی, عید کے تب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ چاند دیکھتے ہی عید مبارک کریں گے یا کیسا کریں گے؟ نماز عید کی پڑھنے کے بعد آپ مبارکبادی دینا, ٹھیک ہے. چاند کے ساتھ نہیں دینا. کیا بولنا ہے؟ قبول کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان نمازوں کو, ہمارے اس قرآن کو, ہماری ان چیزوں کو اللہ قبول کر لیں. تمہاری عبادت کو بھی, ہماری عبادت کو بھی اللہ قبول کر لے کرنا, ٹھیک ہے. یہ اصول. عیدگاہ کو جانے کے لیے ہم سب کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو ساتھ لے جانے کا حکم ملا ہے, مگر ہمارے شوہر ہمیں جانے نہیں دیتے, لے نہیں جاتے. تو آنگن میں پڑھ لو. کوئی آنگن ہے تمہارے پاس؟ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. مجھے نہیں جانے دیتے, میں ایک دائی ہوں, رو کے تڑپ جاؤں گی. نہیں, اب عرب کو جب سے ہم لوگ دین وہ حساب سے کرے, یہاں پہ آنے کے بعد سوسائٹی کا ڈر آ گیا پبلک کو. جو ڈر سوسائٹی کا آ گیا, اس کے دل سے اللہ کا ڈر چلا گیا. آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے تو آپ کے دلوں میں ایمان ہے. اگر آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے, لوگوں کا ڈر ہے, تو ایمان نہیں ہے. اب تراویح میں ایک اصول بتاتی ہوں. ہم عورتوں کو فرائض نماز کے لیے اس کو بلایا نہیں گیا, مسجدوں کو. اگر مسجد سامنے ہے, اگر ہے تمہیں اجازت شوہر کی اور جا سکتے ہیں تو جا سکتے ہیں, مگر افضل ہے جو تمہاری ٹریجری تالا رکھے نا, کبڑ گھر میں, اس کے پاس پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ وہ ٹریجری چھوڑ کر, ٹریجری آ رہی ہوں آگے میں, ٹریجری کے پاس بیٹھ کے اب نماز پڑھ رہے ہیں, تیرے خزانے, یہ خزانے چھوڑ کے تیرے پاس آئے ہیں. افضل کونا کوسا ہے گھر کا؟ جہاں تمہارا کبرڈ رکھا ہے, جو پیسے ویسے رکھے ہیں, جو زیور ویور رکھے ہیں, اس کو چھوڑ کے تم اللہ کے ہونا, ٹھیک ہے. افضل کونے ہیں, افضل کونے ہیں. اگر مسجد ہے, مسجدوں کو روکنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. ابھی اعتکاف شروع ہو رہا ہے عورتوں کا, سارے پردے ڈال کر, ساڑیاں, ساریز اور چادریں ڈال کر گھروں میں بنداس بیٹھے ہیں. کیا میں بیٹھ گئے, سب آ رہے, مل رہے ہیں, توشے لا رہے ہیں, فروٹس لا رہے ہیں, بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. یہ آ گیا اعتکاف. اعتکاف نہیں ہوگا. والعاکفون فی مساجد اللہ. اعتکاف تم کرو مسجدوں کے اندر. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت دی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کو بیٹھتی تھی. مگر آج عورتیں گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں. میں نہیں بیٹھتی, کیوں؟ مجھے محبت نہیں ہے, میں نہیں بیٹھوں گی, قبول نہیں ہے. کھانا پکاؤں, کوئی کھائے گا نہیں, کھانا کچرے میں جائے, وہ کھانا پکانا اچھا ہے؟
کھانا پکانا اچھا ہے نہیں اچھا ہے. تو آپ لوگوں کو وہ ہے کہ ماہواری 7 دن کے بعد جب خون نکلتا ہے عورتوں کو یا سفیدی نکلتی ہے جو بھی نکلتا ہے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بیوی, چلو میں ایک دلیل بتاتی ہوں. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوی تھی جو نماز پڑھتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اپنی شرمگاہ سے خون نکلتا تھا تب پیڈ نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے, رکھنے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے. تش ہے نا, ایک اوپن ایک کٹورا, نیچے یوں پکڑتے تھے خون جب وہ سجدے میں جاتی تھی. میں اور آپ ایسی عبادت کریں گے ماں؟